Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about language processor or language translator. Dear viewers, جیسے ہم جانتے ہیں کہ کمپیوٹر صرف مشین لینگویج کو ہی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مشین لینگویج کو ہی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، اس لیے ہمیں اس کے لیے آبجیکٹ کوڈ لکھنا پڑتا ہے اور آبجیکٹ کوڈ مشین لینگویج کے اندر لکھا جاتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے ایکچولی میں، جو ہم پروگرام رائٹ کرتے ہیں وہ سورس کوڈ ہوتا ہے، وہ ہائی لیول لینگویج میں ہوتا ہے، وہ لو لیول لینگویج میں نہیں ہوتا، سو کمپیوٹر اسے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا ڈائریکٹلی۔ کمپیوٹر کو سمجھانے کے لیے ہمیں کچھ کنورٹرز، کچھ ٹرانسلیٹرز یا لینگویج پروسیسر ریکوائر ہوتے ہیں۔ ہمیں وہ لینگویج پروسیسر ہماری ہائی لیول لینگویج یا سورس کوڈ کو لو لیول لینگویج یا مشین کوڈ یا ہم آبجیکٹ کوڈ بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں چینج کر دیتے ہیں، جس کی پھر اس پر کام کر سکتا ہے کمپیوٹر، اور کمپیوٹر اس کو انڈرسٹینڈ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ دیٹ سورس کوڈ از کنورٹیڈ انٹو آبجیکٹ اور مشین کوڈ۔ ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح جیسے کہ اگر ایک چائنیز ہے وہ پاکستان آتا ہے تو وہ چائنیز لینگویج میں بات کرتا ہے، لیکن پاکستانی اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب پاکستانیوں کو اس کی بات سمجھنے کے لیے ایک ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہوگی جو اس کی چائنیز لینگویج کو اردو لینگویج میں کنورٹ کرے تاکہ ہم پاکستانی سمجھ سکیں۔ بالکل اسی طرح مشین لینگویج میں کنورٹ کرنے کے لیے ہماری ہائی لیول لینگویج کو ہم کچھ کنورٹرز یوز کرتے ہیں، کچھ لینگویج پروسیسرز یوز کرتے ہیں۔ ان لینگویج پروسیسر کی پھر فردر آگے ہمارے پاس ٹائپس ہیں، جن میں کمپائلرس آ جاتا ہے، انٹرپریٹرز اینڈ اسمبلر۔ کمپائلرس کو ہم اگر ڈسکس کریں تو کمپائلر ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ ہماری ہائی لیول لینگویجز کی انسٹرکشن کو مشین لیول لینگویج میں ایز اے ہول کنورٹ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پروگرام جو ہے، جو ہائی لیول لینگویج میں ہمارا ریٹن پروگرام ہوتا ہے، اس کو ہم جیسے کہ ہمیں پتہ ہے سورس پروگرام کہتے ہیں۔ اور کمپائلر کر کیا رہا ہوتا ہے ایکچولی میں، وہ ہمارے سورس پروگرام کو مشین کوڈ میں چینج کر دیتا ہے، جس کو آبجیکٹ کوڈ کہتے ہیں۔ کمپائلر اور کیا کرتا ہے، کمپائلر صرف ٹرانسلیٹ نہیں کر رہا ہوتا مشین کوڈ میں، بلکہ اس کے علاوہ وہ چیک کرتا ہے ہر ایک اسٹیٹمنٹ کو آف سورس پروگرام اور جنریٹ کرتا ہے انسٹرکشنز کو۔ کمپائلر سائنٹیکسٹ ایرر بھی پروگرام کے اندر دیکھتا ہے، اور ایک سورس پروگرام جو ہے جس میں ایررز ہوتے ہیں اس کو ہم کمپائل نہیں کر سکتے، پہلے ہمیں ایرر ریموو کرنے پڑتے ہیں، دین ہم کمپائل کر سکتے ہیں۔ اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے، کمپائلر کرتا کیا ہے، وہ سورس پروگرام کو ریسیو کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پھر اس پہ کمپائلیشن کا پروسیس کرتا ہے۔ کمپائلیشن میں کیا ہوتا ہے، وہ کنورژن ہو جاتی ہے، ہمارا سورس کوڈ جو ہے وہ مشین کوڈ یا آبجیکٹ کوڈ میں چینج ہو جاتا ہے، اور اس کی جو پھر اس کا جو پروسیس ہے وہ ایسے ہو کے اینڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے کہ کمپائلر جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے پروگرامس کو اونلی دیٹ لینگویج فار وچ اٹ از ریٹن۔ ٹھیک ہے، جس لینگویج کے لیے اس کمپائلر کو لکھا گیا ہوتا ہے صرف وہ اسی کے لیے کام کرتا ہے۔ فار ایگزامپل C compiler can translate only those programs that are written in C language۔ ٹھیک ہے، سیکنڈلی ہمارے پاس انٹرپریٹر آتے ہیں۔ انٹرپریٹر کیا کرتے ہیں، یہ ایسے پروگرامس ہوتے ہیں جو کہ کنورٹ کرتے ہیں ایک اسٹیٹمنٹ، پروگرام کے ایک اسٹیٹمنٹ کو ایٹ اے ٹائم کنورٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایٹ اے ٹائم ایک ہی اسٹیٹمنٹ کو وہ کنورٹ کر سکتے ہیں۔ It executes the statement before translating the next statement of the program۔ کنورٹ کرتے ہیں ایٹ اے ٹائم ایک ہی اسٹیٹمنٹ کو انٹرپریٹر کنورٹ کرتا ہے ہمارے آبجیکٹ کوڈ میں، اور اس کے بعد ایگزیکیوٹ بھی اسی وقت اس اسٹیٹمنٹ کر دیتا ہے، دین نیکسٹ موو آتا ہے، دین نیکسٹ اسٹیٹمنٹ موو کرتا ہے، اس کو کنورٹ کرتا ہے اس کے سورس کوڈ، اس اسٹیٹمنٹ کے سورس کوڈ کو آبجیکٹ کوڈ میں، اور ایگزیکیوٹ کرتا ہے، اینڈ سو اس کا پروسیس ایسے ہی جاری رہتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایرر آ جاتا ہے اسٹیٹمنٹ میں تو انٹرپریٹر اپنی ورکنگ کو اسٹاپ کر کے ایرر میسج شو کرتا ہے،
اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہر اسٹیٹمنٹ کو چیک کرتا ہے اور پھر اسی کو ایگزیکیوٹ کر دیتا ہے. تو یہاں پہ اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے اوور کمپائلرس کہ یہ امیڈیٹلی ایرر کو فاؤنڈ کر لیتا ہے. اس لیے پروگرامر کو ڈیورنگ پروگرام ڈیولپمنٹ وہ آرام سے ایررز کو چیک کر سکتا ہے, جبکہ کمپائلر میں ہم پورے پروگرام کو رائٹ کر لیتے ہیں, دین کمپائلر ہمیں ایرر شو کرتا ہے کہ آپ کے پروگرام میں یہ ایرر آیا ہے. ہم آرام سے اسموتھلی لکھتے ہیں اپنے پروگرام کو کمپائلر میں, اور دین ایٹ دی اینڈ وہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ایرر ہے, بٹ انٹرپریٹر ساتھ ساتھ بتا دیتا ہے, جس کی وجہ سے پروگرام ڈیولپمنٹ کے دوران ہی یوزر کو پتہ چل جاتا ہے پروگرامر یا کوڈر کو کہ میرا یہ پرابلم آ رہا ہے, اور وہ اسی وقت اس کو سیٹ کرتا ہے. دس از دا ایڈوانٹیج آف انٹرپریٹر اوور کمپائلرس. ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے انٹرپریٹر کا, وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ ہر ایک اسٹیٹمنٹ کو اسی وقت پروف کر دیتا ہے کہ یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے, اور اگر اس میں ایرر آ جاتا ہے تو ایفیشنسی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, اتنا ایفیشینٹ نہیں ہے یہ. اور کمپائلر جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ آبجیکٹ پروگرام نہیں پروڈیوس کرتا, اس کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ اٹ مسٹ کنورٹ دا پروگرام ایچ ٹائم اٹ از ایگزیکیوٹڈ. اور ویژول بیسک جو ہے وہ یوز کرتا ہے انٹرپریٹرس کو, وہ والی ویژول بیسک لینگویج یوز کرتی ہے انٹرپریٹر کو. اسمبلر ہے نیکسٹ ہمارے پاس کنورٹر, لینگویج کنورٹر. اسمبلر ٹرانسلیٹ کرتا ہے اسمبلی لینگویج کے انسٹرکشنس کو مشین لینگویج. کمپیوٹر ہم نے جیسا کہ پہلے ڈسکس کیا, ان تین ٹرانسلیٹر سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کمپیوٹر نہ تو ہمارے پاس ہائی لیول لینگویج کو سمجھتا ہے اور نہ ہائی لیول لینگویج اسمبلی لینگویج کو سمجھتا ہے. لو لیول لینگویج ہے اسمبلی لینگویج, لیکن کمپیوٹر اس کو بھی نہیں سمجھتا. کمپیوٹر لو لیول لینگویج میں سے صرف مشین کوڈس کو سمجھتا ہے جو کہ 0 اور 1 کی یعنی کہ بائنری فارم میں لکھے ہوتے ہیں, اور ہم سائنس یوز کرتے ہیں اسمبلی لینگویج میں, اور کمپیوٹر ان کو بھی نہیں سمجھ پاتا. سو یہاں پہ ہمارا آج کا لیکچر اینڈ ہوتا ہے. خدا حافظ, فی امان اللہ.